الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ رب العزت کے اصل دین کا جو دین اسلام ہے اس کا پتہ اس ٹائم چلتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں اصل دین جو پریکٹیکل دین ہے، کیوں کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ کے رسول پر نازل ہو رہے تھے جو قیامت تک کے لیے ہیں، فار ایور ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ اس وقت جو حالات تھے، اس وقت جو پوزیشن تھی مسلمانوں کی، جو بھی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور جس قسم کے حالات تھے، ان سب کی ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے کر دی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے کہ قیامت تک آنے والے سارے لوگ ان حالات سے، یعنی جس طرح کے بھی حالات ان کو معاشی، معاشرتی، سیاسی ان کو پیش آئیں تو ان سے وہ نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً یہ غزوہ احد جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ وہ صحابہ، وہ نفوس قدسیہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جن یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو منہ پر یہ گستاخانہ جملہ کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں اور جہاد کریں، قتال کریں دشمنوں سے، ہم سے جہاد نہیں ہوتا، ہم سے قتال نہیں ہوتا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ قوم ادھر سے نکل جائے گی، وہ دشمن ادھر سے چلے جائیں گے، پھر ہم جو ہے اس بستی میں، اس ملک میں یا شہر میں جو ہے داخل ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، آپ ہمیں سمندر میں کود پڑنے کا بھی حکم دیں گے تو ہم چھلانگ لگا دیں گے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ سمندر میں ہم ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ لہٰذا یہ جہاد میں جانا، قتال کرنا کہ دشمن کتنا بڑا ہے اور ہم کتنے کمزور ہیں اور تھوڑے ہیں، اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ ہمارا رسول ہمیں جو حکم دے بس آمنا وصدقنا، ہم نے مانا اور اس کی تصدیق کی اور اس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کا تقاضا اصل میں۔ یہ آج جو ہماری تصویر نظر آ رہی ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے اس تصویر کے جو قرآن نازل ہوا تھا، جو قرآن بتاتا ہے، جو قرآن حکم دیتا ہے، جو اللہ حکم دیتا ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کے بالکل برعکس ہیں آج کے مسلمان۔ آج کے مسلمان سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ہر لحاظ سے کسی بھی حکم میں اگر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھیں اور صحابہ اور رسول اللہ کے حالات اور اس وقت کے واقعات کو دیکھیں کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی 154 آل عمران کی، اس میں اللہ رب العزت نے اس وقت جو حالات پیش آئے تھے غزوہ احد کے اندر کہ بہت سارے لوگ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو منافق تھے، 300 تو بالکل الگ ہو گئے تھے عین میدان جنگ سے ہی۔ تو یہ سچویشن اس وقت بھی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ آج کا منافق اور اس وقت کے منافق میں فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور اللہ اپنے رسول کو بتا رہا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن آج ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اب وحی آنا بند ہو گئی ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی یعنی نشانیاں بتائی ہیں کہ جس میں یہ نشانیاں ہوں وہ منافق ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اس سچویشن کو آج کے دور میں دیکھیں، قرآن کو پڑھتے ہوئے، قرآن کو دیکھتے ہوئے، تو مسلمانوں کی حالت بہت دگرگوں ہے۔
بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس شک میں ہیں کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم ادھر نہ آتے تو ہم قتل نہ کیے جاتے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر غم کے بعد غم نازل کیا، یعنی یکے بعد دیگر غم نازل کیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب تم نے جنگ جیت لی اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے اور تمہارے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور تمہارے لوگ تتر بتر ہونے لگے اور ڈس ہارٹ ہونے لگے۔ تو یہ ایک غم کے بادل جو تم پر چھانے لگے تھے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا قصور تھا، یہ تمہارا اپنا کیا دھرا تھا، یہ اللہ کے رسول کی جو تم نے نافرمانی کی تھی، تمہارے ان 35 بندوں نے جو وہاں سے الگ ہو گئے تھے پہاڑی درے سے اور وہاں پہ صرف 15 بندے رہ گئے تھے۔ تو یہ جو سچویشن تمہارے لوگوں کے اندر سے کریٹ ہوئی تھی اور اس کے اندر تم نے اللہ کے رسول کے اس حکم کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اس کی وجہ سے تم جو ہے یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور تم پر جنگ کے غم کے بادل جو ہیں وہ منڈلانے لگے، اور پھر یہ ہوا کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور پھر لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے خیالات ان کے دل میں آنے لگے جاہلانہ قسم کے، کہ ہم سے تو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم جیت جائیں گے جنگ اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے ہمارے لیے بھی کچھ اس میں اختیار تھا کہ ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے رسول ان کو بتا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ چھپا رہے ہیں جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور کہنے یہ لگے کہ جناب اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں آ کے قتل نہ کیے جاتے۔ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں نہ آتے نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، یاد رکھو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بستروں پر بھی سو رہے ہوتے نا، تو جس کی موت کا جو وقت تھا، جس وقت اس نے مرنا تھا، وہ اپنے بستر مرگ پر بھی مر جاتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو مرے ہیں تو وہ اس لیے مرے ہیں کہ یہاں آ کے جو ہے دشمن کے ہاتھ سے وہ شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ گھر میں بھی ہوتے تو وہ جو ہے وہ قتل نہ کیے جاتے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اپنی بستروں پر بھی سو رہے ہوتے تو جو موت کا اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے اس وقت کے مطابق وہ اپنے بستروں پر بھی مر جاتے۔ لہٰذا یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جی آج ہم سب، ہمارے سامنے جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ موت کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور پھر اللہ رب العزت نے تو تمہارے دلوں میں جو کچھ تھا اس کو ظاہر بھی تو کرنا تھا، تمہاری آزمائش بھی تو کرنی تھی، اور پھر جو تمہارے دلوں میں جو کچھ تھا نا وہ سارا کچھ اس کو ظاہر کرنا تھا، دکھانا تھا سب کو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو سچے مسلمان تھے وہ تو اس جنگ کے اندر منافقین کے نرغے میں نہیں آئے، کہ وہ منافق جو کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم جو ہے وہ جنگ میں نہ آتے تو نہ مارے جاتے، لہٰذا یہ 300 منافق جو الگ ہو گئے تھے اب یہ اس طرح کی باتیں بنانے لگے کہ تم لوگ دیکھو جنگ میں آ گئے اور مارے گئے، ہم تو دیکھو بچ گئے، ہم نے جو ہے وہ یہاں سے الگ ہو گئے۔ تو اللہ نے جب ان کو بتایا کہ دیکھو یہ موت کا وقت سب کے لیے مقرر ہے، اور کوئی جوان ہو یا کوئی جنگ میں آئے یا بستر پہ سو رہا ہو، جو اس کی موت کا وقت اللہ کی طرف سے معین ہے اس وقت پہ ہی اس کو موت آنی ہے۔ اب یہ بندے کے امتحان کے لیے ہے کہ وہ کیا جنگ میں آ کے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ آ کے یعنی پیش ہوتا ہے، اپنی مال جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور ایمان میں سچا ہے، اپنے اس دعوے میں سچا ہے،
جو اس نے اللہ سے کیا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے، یا وہ ایک منافق کی طرح سے اپنی پہلو تہی کرتے ہوئے جان بچانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور عذر تراشتا ہے۔ تو یہ منافقوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام کے تمام تر احکام کو چھوڑنے کے لیے، یعنی عمل نہ کرنے کے لیے وہ بہانے تراشتے ہیں۔ وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ جہاد ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ ہیلے بنائیں گے، وہ بہانے بنائیں گے، وہ عذر تراشیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے منافقین کی یہی سب سے بڑی نشانی بتائی ہے کہ وہ بہانے تراشتا ہے، وہ طرح طرح کے ہیلے بناتا ہے کہ جناب ہم سے جہاد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس دشمن کے مقابلے میں اسلحہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیا موت کے منہ میں چلے جائیں؟ تو یہ قرآن میں ایک نہیں بے شمار آیات ہیں، بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں، پوری سورت توبہ اسی پہ ہے، پوری سورت احزاب آپ پڑھ لیں اس کے اندر اس طرح کے واقعات ہیں، اور اس سورت آل عمران کے اندر بھی کئی رکوع ہیں جو منافقین کی اسی روش پر یعنی ہیں کہ وہ عذر تراشتے ہیں، ہمیشہ وہ بہانے تراشتے ہیں جہاد سے بچنے کے لیے کہ جناب جہاد کریں گے تو مارے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے دشمن کے مقابلے کی۔ لہٰذا یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ کرام کے دور میں نظر آتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اور بنفس نفیس خود اس میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھے رہے اور ہدایات دیتے رہے، نو، کوئی آپ نے ایسا جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر نہیں بنایا کہ جناب پیچھے آپ بیٹھے رہے اور آپ کا کوئی جو ہے وہ یعنی مطلب کوئی جو ہے وہ پیغامات لے جانے والا تھا، یا ایسا کوئی چکر نہیں تھا، بلکہ صحابہ، حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین میدان جنگ میں خود بتاتے تھے کون کہاں کھڑا ہوگا، کون کہاں لڑے گا۔ چنانچہ اسی بدوا احد کا جو ہے ذکر، جو جس کی بیسک وجہ ہی مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اللہ کے رسول نے جو یعنی بتائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے کون کہاں کھڑا ہوگا۔ پہاڑی درے سے جو 50 لوگ آپ نے کھڑے کیے تھے، آپ نے حکم دیا تھا کہ یہاں پہ تم نے تا حکم ثانی رہنا ہے، چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں وہ کھا جائیں، ہمیں وہ قتل کر دیں، کچھ بھی ہو جائے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ اور پھر صحابہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں عین میدان جنگ میں اس جگہ کھڑے ہوتے تھے جہاں ہمارے بڑے بڑے جو بہادر لوگ ہیں وہ بھی ڈرتے تھے، تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ دور دراز کسی جگہ کسی خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب چھپے ہوئے ہیں اور جناب کوئی غار سی بنائی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے مورچہ بنا کے تو بیٹھ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے آگے ہوتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آزمائشیں ہیں نا، یہ ساری ہیں ہی اس مقصد کے لیے کہ ان لوگوں کا امتحان لیا جائے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے عملی ثبوت دینا پڑتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے بندہ یا عذر کرتا ہے؟ اب جو لوگ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو آسان کام ہے، نماز رکھنا، داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو بندے کا اپنا فائدہ ہے، تو وہ پھر بھی بہانے بناتے ہیں، وہ پھر بھی جو ہے وہ طرح طرح کے عذر تراشتے ہیں جو عقل بھی جو ہے تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ کتنا مسلمان ہے۔ اس لیے ورنہ تو اللہ تعالیٰ بیک یعنی جنبش ان سب کو جو ہے تہس نہس کر سکتا ہے۔ پیدا بھی تو اللہ نے کیا ہے، شیطان کو، انسانوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، بروں کو، اچھوں کو، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے سب کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے موت دے دے، یہ اس کا امتحان کا ایک طریقہ ہے، اس کے راز ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اور یہ سارا سسٹم جو ہے اس کا بنایا ہوا ہے۔ اور اس لیے اس نے فرمایا ہے کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو بھی تو دکھانا ہے نا، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہے وہ سچا بندہ جو جنت میں جا رہا ہے، تو اس نے قربانی دی ہے، اس نے آگ میں جلنے کو بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ایمان میرا بچ جائے، جنت مجھے مل جائے، مجھے اگر آگ میں جلایا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے
قتل ہونا قبول کر لیا کہ مجھے دشمن اگر قتل کرتا ہے اور میرے دین کو مٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو میں اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں اپنے دین کے لیے، لیکن میں دشمن کو معاف نہیں کر سکتا کہ وہ میرے دین کو مٹائے، میرے مسلمانوں کو قتل کرے۔ جو ہے میں ایسے دشمن اسلام کو معاف نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر میرے دین کو خطرہ ہو، میرے جو ہے ملت کو خطرہ ہو، تو میں اس کے لیے اپنی جان مال سب کچھ جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو تو سب پتہ ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ لیکن یہ امتحان کا ایک طریقہ ہے، جیسے استاد کو تو پتہ ہوتا ہے میرا کون سا اسٹوڈنٹ کتنا پانی میں ہے، لیکن ظاہر امتحان تو سب کو دینا پڑتا ہے، جو پاس ہوں یا فیل ہوں، لائق ہوں یا نالائق ہوں، سب امتحان دیتے ہیں، اور وہی پاس ہوتے ہیں جو لائق ہوتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جن کا مقصد پڑھنے کا ہی پاس ہونا ہوتا ہے، اور وہ فیل ہو جاتے ہیں جن کا مقصد پڑھنا نہیں ہوتا، پاس ہونا نہیں ہوتا، ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال ہر ایک مسلمان کی ہے، ہر ایک انسان کی ہے جو دنیا میں جہاں اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ کتنا سچا مسلمان ہے اور کتنا وہ جھوٹا ہے، کھوٹا ہے، لہٰذا وہ اپنے عمل سے یہ بات جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو بارہا بیان فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کا سلسلہ چلا ہی اس لیے اللہ کی طرف سے کہ یہ دیکھا جائے تم میں سے کون اچھے عمل کر کے جنت کا مستحق بنتا ہے اور کون برے عمل کر کے جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ تم اپنے عمل سے یہ سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہو کہ ہاں جی میں تو ہوں اس قابل۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ تم میں سے وہ لوگ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ جو عین میدان جنگ میں واپس ہو گئے تھے، جب دو لوگ جو ہیں، دو گروہ جو ہے کافر مسلمانوں کے آپس میں جنگ کر رہے تھے، تو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو ان کو شیطان نے ان کے دلوں میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وسوسے ڈالے تھے، شیطان نے ان کو بہکایا تھا، اور وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی صحابی ہو اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس آیت سے مراد اور اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جن کے اندر صحابہ تعالیٰ کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کوئی شیعہ کی طرح جیسے وہ کہتے ہیں جی 12 امام جو ہے وہ معصوم ہیں، معصوم من الخطا ہیں، اور ان کی ہر بات جو ہے وہ حجت ہے، اور اس کو جو ہے وہ یہ مطلب بے گناہوں کی طرح سے مانا جائے ان کی ہر بات کو، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام جو ہیں ان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، ایک تو منافق تھے، وہ تو تھے ہی تھے، لیکن ایک وہ تھے کہ جن سے غلطیاں ہوئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو جیسے 35 بندے جو الگ ہو گئے تھے، غلطی تھی ان کی، لیکن ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی منافق تھے، ان سے غلطی ہوئی، ان کی اپنی اجتہادی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اصل میں یہ سمجھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو اس لیے حکم دیا کہ یہاں سے نہیں ہلنا پہاڑی درے سے، کہ ایک طرح کی پروٹیکشن کرنی تھی، تو لہٰذا جنگ چونکہ جیتی جا چکی ہے، اب سب لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں اور دشمن بھاگ چکا ہے، اب یہاں پہ ہمارا ٹھہرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ یہ ان کی اپنی لاجک اپنی جگہ صحیح، لیکن اصل میں جو حکم تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک تمہیں دوسرا حکم نہیں دیا جاتا ہے ہمارے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو یہ ان کی غلطی تھی، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو نو مسلم تھے، ابھی ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تھی اور وہ بھی ابھی ڈس ہارٹ ہونے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا، ان کے دلوں میں بھی طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ان وسوسوں کو معاف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی، اور اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جلدی نہیں فرماتا کہ کسی بندے سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ بعد میں جو ہے وہ پچھتایا ہے اور اس کو احساس ندامت نے گھیر لیا ہے کہ چلو جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب جو ہے وہ توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، یہ میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، تو اب اللہ رب العزت اس کی اس غلطی کی ندامت جو ہے، یعنی ندامت اس غلطی کے پر قبول فرما لیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کو معاف فرما دیتا ہے۔
اس کی غلطی کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی بردبار ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر بڑا ہی مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسا نہیں کہ وہ 1 2 4 10 20 غلطیاں کرنے کے بعد یا کتنا بھی طویل عرصہ یا کتنے بھی گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی مرنے سے پہلے اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی خطاؤں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ تم نے اتنا عرصہ جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں اور اب تمہیں خیال آیا ہے، نہیں، اللہ مہربان ہے، جب سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے نا مرنے سے پہلے تو بس اللہ تعالیٰ پھر مہربانی فرما دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ فرمایا اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح سے مت ہونا کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ اگر تم لوگ سفر نہ کرتے نا، جہاد میں نہ جاتے نا، جنگ میں نہ جاتے نا، تو تم نہ مارے جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں حسرت رہے۔ واللہ یحیی ویمیت، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، مطلب اللہ نے پیدا کیا، کوئی اپنے سے پیدا نہیں ہوا، پھر اللہ نے ہی ہمیں سب کو زندہ رکھا ہوا ہے، چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، کوئی اپنے آپ سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا ہوتا تو کوئی کسی کو موت نہ آتی، مطلب وہ بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی جو بھی ہیلا بہانہ کر سکتا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی بندہ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی بڑا صاحب اختیار و اقتدار ہو، وہ کوئی میڈیکل کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہو، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی موت کو نہیں روک سکتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کچھ بھی دے دلا کے، کوئی بھی ٹیکنیک استعمال کر کے وہ اپنی زندگی میں ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ موت و حیات کا یہ سارا اختیار و اقتدار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ اللہ رب العزت جس کو جب چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں بندہ جو ہے اس کو وہ جہاد میں گیا تو شہید ہو گیا، یا بیمار ہوا تو مر گیا، یا بوڑھا ہوا تو مر گیا، لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے زندگی کا ایک دورانیہ جو مقرر کیا ہوا ہے وہ پورا ہونا ہے، اور بس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہے نا، تم نے ان کی طرح سے نہیں سوچنا ہے، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ کافروں کا انداز ہے کہ جناب کوئی سوچے کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، جہاد کریں گے تو مر جائیں گے، دشمن کے مقابلے میں جائیں گے تو اگر ایسا ہوتا تو شروع میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ گو کہ دشمن اتنا زیادہ نہیں تھا، بٹ یہ کہ 313 کے مقابلے میں 1000 تھے، احد میں 700 مسلمانوں کے مقابلے میں 3000 کافر تھے، اسی طرح سے تبوک میں 30,000 مسلمانوں کے مقابلے میں 1,20,000 باقاعدہ رومی فوج تھی، ایک سپر پاور جو اس ٹائم کی تھی رومی سلطنت، اس کی فوج تھی 1,20,000 اور مقابلے میں مسلمان صرف 30,000، اور وہ بھی جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں ہیں، سب کے پاس، یعنی سب کے پاس تلواریں نہیں ہیں، سب کے پاس برچھے نہیں ہیں، سب کے پاس تمام تر جو بھی انسٹرومنٹ ہونے چاہیے جنگ میں وہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، بس آ گئے ہم، جو ہم سے ممکن ہے وہ ہم نے کر کے دیکھا۔ چنانچہ اسلام کا جو اصل مقصد ہے، یعنی ایمان کا جو تقاضا ہے اصل، وہ یہ ہے کہ بندے کی کوشش دیکھی جاتی ہے کہ بندے نے کتنی کوشش کی ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ جہاد ہو، وہ اسلام کا کوئی بھی رکن ہو، وہ کوئی بھی حکم ہو، اس میں بندے نے کتنی کوشش کی ہے۔
ایک بندہ بس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا منہ قبلے کی طرف بھی نہیں ہے، اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اس کو وضو بھی کرنا ہے، اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے۔ 40 بندوں کی بس ہے، 100 بندے کی بس ہے، اس میں کتنے بندے کہتے ہیں کہ جناب بس روکو، ہم نے نماز پڑھنی ہے؟ حالانکہ جگہ جگہ پانی موجود ہوتا ہے، آبادی موجود ہوتے ہے، بس والا نہیں روکتا، ایک دو بندہ بےچارہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کوئی نہیں سنتا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ بندہ سوچے چلے یار ابھی یہ روک نہیں رہا تو میں بھی چھوڑ دوں، نہیں، اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ادھر ہی بس کی دیواروں یا فرش کے اوپر جو ہے اپنا تیمم کر کے تو ادھر ہی جدھر منہ ہے ادھر ہی بیٹھ کے اس نے اپنی نماز پڑھ لینی ہے۔ کیوں؟ اس کی کوشش دیکھی جانی کہ اس نے کتنی کوشش کی ہے اپنے طور پر اللہ کے حکم کو نبھانے کی، اللہ نے اس کے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کی اس کوشش کو دیکھنا ہے اس بندے نے کیا کیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کو تہس نہس کر دو، اس لیے کہ اب ان کا وقت پورا ہو چکا ہے اور یہ لوگ بالکل نہیں سدھرے ہیں بڑے عرصے سے۔ فرشتے آ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بہت صبح و شام رات دن نیکیاں کر رہا ہے، تو اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہاں تو تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو ہر وقت تیری عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عذاب کی ابتدا اس سے کرو، اس لیے کہ اس کو ذرا نہیں خیال آیا کہ میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور یہ صرف اپنے آپ کو مانچنے میں لگا رہا، اس کو ذرا نہیں خیال آیا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ کم از کم زبان حال و قال سے لوگوں کو آگاہ کرتا کہ لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، کم از کم اتنا تو اس کا فرض بنتا تھا۔ چنانچہ حدیث جو صحیح حدیث ہے اور سب کو پتہ ہے، بڑی مشہور، کئی بار بیان کی گئی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے اس کو روکے، اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں برا جانے، لیکن وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، مطلب یہ ایمان کی اخیر ہے۔ اگر یہ بھی کسی کے اندر نہیں ہے نا تو پھر وہ سمجھ لے کہ پھر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، چاہے وہ اپنا آپ کو مسلمان کہلواتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہے اصل میں ایمان کی کسوٹی، جس سے ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے، پوری ملت کو چیک کر سکتا ہے، انفرادی اجتماعی طور پر سب کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔